أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات، آج ہم ابتدا کرتے ہیں اردو چوتھی جماعت کی۔ تو سب سے پہلا چیپٹر ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے حمد۔ دیکھیے، حمد کے اندر ہم 3 کام کریں گے۔ پہلا کام ہمارا اچھے اور درست تلفظ کے ساتھ اشعار کو پڑھنا۔ دوسرا کام شاعر کا تعارف، اور تیسرا کام اشعار کی تشریح۔ دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں حمد کو۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے ہمیشہ میرے خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرے خدا ہے میرے ساتھ۔ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم تشریح کریں گے کہ شاعر ان اشعار میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، شاعر کا مراد اور مقصد، مطلوبی اصلی کیا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، چاہے دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، جو بھی وقت ہو ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ کسی سے نہیں، اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، پائے گئے، اس لیے کہ فرعونی ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، ان کے قابو میں ہم آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور تسلی دی کہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرا کام شاعر کے حوالے سے کہ یہ جو اشعار کہے ہیں، ان کا شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹی ہے۔ ان کا تعارف کہ 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ضلعی اسکول میں استاد کے طور پر ملازمت کی۔ اپنی تمام عمر درس و تدریس میں گزاری، بہت سی درسی کتابیں لکھی، بچوں کے لیے اخلاقی نظمیں لکھی، جو 100 سال گزرنے کے بعد بھی مقبول ہے، یعنی 1 صدی گزرنے کے بعد بھی مولوی محمد اسماعیل میرٹی کے اشعار اور نظمیں اور انہوں نے جو اسباق لکھے ہیں آج بھی وہ بچوں میں مقبول ہیں۔ ان کا تعارف یہی ہے۔ 1 نومبر 1917 کو ان کا انتقال ہوا۔ شاعر کا تعارف کرنے کے بعد ہم اگلا بند پڑھتے ہیں۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہ ہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر ان اشعار میں کہنا چاہ رہا ہے کہ جب رات کو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں جب اوپر کو اٹھتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستارے ٹوٹتے ہیں، کہیں نظر آ جاتا ہے کہ ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو لوگ کچھ وہم کرتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں وہم کرنے کی، خوف کی اور ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے دین اسلام نے کہا ہے کہ یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ شیاطین کے پیچھے فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شیاطین کو مارنے کے لیے جب اوپر سے وہ چوری چپن فرشتوں کے باتیں سننے لگتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے یہ ستارے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور شیاطین کو مارتے ہیں۔ اگلا بند، میرے راستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ ہو خطا وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔
شاعر کہتا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے سامنے اگر میدان ہو یا کوئی کنڈر ہو ویران یا کوئی قبرستان ہو تو پھر بھی یا بیابان ہو تو پھر بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا گزر کسی بھی پرخطر راستے پر ہو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. آخری بند میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. شاعر کا کہنا ہے کہ صحرا و جنگل و بیاباں میں میرا گزر ہو، میرے راستے میں جنگل آئے، دریا آئے یا سمندر میں میرا سفر ہو، میرا گزر کسی دریا پر ہو، کسی سمندر پہ ہو، یا میں اپنے گھر سے دور چلا جاؤں، شہر سے دور نکل جاؤں، ملک کو چھوڑ کے جلا وطن ہو جاؤں، پھر بھی جو ہے میرا دل اور میرا سینہ مضبوط ہو، اس لیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. تو یہ اشعار ہو گئے. ابھی آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے الفاظ معنی اپنے نوٹ بک میں لکھ دیجئے گا، اس کے بعد حمد کے پہلے 2 بند اپنے کاپی میں خوشخط نقل کیجئے، یہ خوشخطی ہے. تیسرا کام، اس حمد کے شاعر کون ہے، شاعر کا نام لکھ دیجئے گا. چوتھا کام، اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے تحریر کیجئے اور وہ شعر یا مصرع بھی ساتھ لکھ دیجئے گا. اور 5واں کام ہے اس پورے حمد کو اچھے تلفظ کے ساتھ بار بار پڑھ لیجئے گا. والسلام.